وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر جو ہے وہ فائز ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حق جل وعلا نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے عظمت والے اور ادب اور تہذیب وہ ہیں، کیونکہ ایک حلم اور صبر کیا ہے، تیری حضور کے بارے میں کہتے ہیں جو بھی تیری خصلت ہے اس درجہ عظیم اور باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر تیری ایک چھوٹی سی قلیل مقدار کی شمع کو نہیں پہنچتے، پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ کا انکار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے فرمایا حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ ترش مزاج سخت مزاج ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی برکت تھی کہ لوگ جوق در جوق چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے اماں جان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ کیسا تھا، ان کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں نا۔ تو حضرت اماں عائشہ اتنی فصیح تھی، انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں سارا قرآن ہی تو مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ جو ہے وہ خلق عظیم پر جو ہے وہ فائز ہیں۔ اور علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع تھا، جتنی بھی اچھائیاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو ہے وہ ان سب کا جو ہے وہ جامع تھا، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب حضرت ایوب کا صبر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا عذر، حضرت سلیمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ وہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر جو ہے وہ جمع کیے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شہا تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ آپ فرماتے ہیں محبوب نہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ تیرے جیسا کوئی ہوگا، تیرے حسن کی قسم ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی اور نہیں ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن عزیز اور حدیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو متعدد واقعات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو قرآن آیات اور حدیث مبارکہ ملیں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر۔ تو آئیے ان میں سے ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جنہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زمانہ جاہلیت میں آپ اپنے جو ہے وہ نان کے جا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ اچانک ڈاکوؤں نے اس قافلے پہ حملہ کیا، اور اس قافلے نے ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، اور لوٹ لینے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا، اور پھر آ کر اس کو جو ہے وہ بیچ دیا منڈی میں۔ جب منڈی میں بیچا تو اس کو حضرت حکیم بن عزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خریدا۔ انہوں نے اپنی پھپھو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں دے دیا، اور حضرت اماں خدیجہ کی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی۔ تو جب حضرت اماں خدیجہ حضور کے پاس آ گئی تو پھر یہ غلام زید بھی حضور کے پاس آ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خدمت میں سارا دن رہا کرتا تھا۔ کچھ لوگ زید کے علاقے سے حج کرنے کے لیے جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زید ہیں۔ انہوں نے جا کر ان کے ماں باپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو مکہ میں دیکھا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور آپ کے باپ آپ کو لینے کے لیے آپ جب حضور کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہو، اور تم تو خود جو ہے وہ جو مسافر ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو رہا کرواتے ہو، ان کے ماں باپ تک پہنچاتے ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور اپنے بیٹے کی طلب کے ذریعے آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ زید ہمارا بیٹا ہے، اگر آپ اس کا فدیہ لینا چاہتے ہیں تو ڈبل فدیہ لے لیں، لیکن ہمارے بیٹے کو اجازت دے دیں تاکہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی زید کو بلاؤ۔ جب زید کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا، کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ یہ کون ہے؟ عرض کرتا ہے، جی یا رسول اللہ، یہ میرا باپ ہے اور دوسرا میرا چچا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، کیا آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت زید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میں آپ کی غلامی کو چھوڑ کے جانے والا کہیں بھی نہیں ہوں۔ اب اس کے چچا اور اس کے والد نے کہا کہ زید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک آزادی زندگی کو چھوڑ کر تم جو ہے ایک غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ یا تمہیں غلام بن کے رہنا پڑ رہا ہے؟ ہمارے گھر تو ایک آزاد فرد کی طرح ہوگا، تو آنا ہمارے ساتھ چل۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو ہے وہ مصطفیٰ کی محبت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب آپ کے چچا اور آپ کے والد نے اس قدر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور کے ساتھ دیکھی، اور وہ بھی خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا محمد باپ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت و بزرگی کا ایک پہلو جو ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے اور ترغیب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، لیکن حدیث مبارکہ میں حضور نے اس شخص کی نشاندہی کر دی، فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جس بندے کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی جو بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کا قیام کرنے والا اور دن کے روزے رکھنے والا ان کے درجے کو وہ پا لیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ جب ہمارا میزان کا عمل ہوگا قیامت کے دن، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو حضور نے فرمایا جو سب سے بھاری چیز ہے نا عمل میں، نیک عمل میں، فرمایا وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں
جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا اور سب سے زیادہ میری محفل کے قریب ہوگا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا میری محفل کے قریب سب سے زیادہ وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جو ہے وہ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔